تو اس نے لوگوں سے کہا، کیا تم لوگ ان دونوں کے حال پر تعجب نہیں کر رہے ہو جو اس فقر و فاقے کی حالت میں میرے پاس آئے ہیں اور میرے ملک کو دوام کی ضمانت دے رہے ہیں؟ اگر یہ ایسے ہی اونچے ہیں تو ان پر سونے کے کنگن کیوں نہیں نازل ہوئے؟ إعظاما للذهب وجمعه واحتقارا للصوف ولبسه. ولو أراد الله سبحانه لأنبيائه حيث بعثهم أن يفتح لهم كنوز الرهبان ومعادن العقيان ومغارس الجنان. اس کی نظر میں سونا اور اس کی جمع آوری ایک عظیم کارنامہ تھا، اور اون کا لباس پہننا ذلت کی علامت تھا. حالانکہ اگر پروردگار چاہتا تو انبیاء کرام کی بے عزت کے ساتھ ہی ان کے لیے سونے کے خزانے، طلائے خالص کے معادن، باغات کے کشتزاروں کے دروازے کھول دیتا. وأن يحشر معهم طيور السماء ووحوش الأرض لفعل ولو فعل لسقط البلاء وبطل الجزاء واضمحلت الأنباء ولما وجب للقابلين أجور المبتلين. اور ان کے ساتھ فضا میں پرواز کرنے والے پرندے اور زمین کے چوپایوں کو ان کا تابع فرمان بنا دیتا، لیکن ایسا کر دیتا تو آزمائش ختم ہو جاتی اور انعامات کا سلسلہ بھی بند ہو جاتا اور آسمانی خبریں بھی بیکار و برباد ہو جاتی. نہ مصائب کو قبول کرنے والوں کو امتحان دینے والے کا اجر ملتا. ولاستحق المؤمنون ثواب المحسنين ولا لزمت الأسماء معانيها، ولكن الله سبحانه جعل رسله أولي قوة في عزائمهم وضعفة فيما ترى الأعين من حالاتهم.